الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 16 ہے۔ آج ہمارا لاسٹ یونٹ ہے سیلف ڈسپلن۔ لیٹس وی اسٹارٹ یونٹ نمبر 16۔ اے سیلف ڈسپلن پرسن از ون ہو لائف اسٹائل از سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ۔ اے سیلف ڈسپلن پرسن از ون، ایک نظم و ضبط والا وہ شخص ہوتا ہے ہو لائف اسٹائل از سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ، جس کی زندگی کا نظم و ضبط اور ترتیب شدہ ہوتی ہے۔ سچ اے پرسن کیپس ہز ہر روم کلیئر اینڈ ہز ہر ڈاسک نیٹ۔ سچ اے پرسن، ایسا شخص یا ایسی عورت جو ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے کمرے کو صاف رکھتی ہے اور میز کو مرتب کرتا ہے۔ اینڈ شی فنش آل ہز ہر ٹاسک ان اے ٹائم، اور اپنے تمام کام بر وقت کرتا ہے، فنش کرتا ہے، مکمل کرتا ہے۔ کیپنگ یور بلانگنگ ان آرڈر از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور اپنے سامان کو ترتیب میں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وین چلڈرن گرو، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، دے شوڈ بی میڈ ریسپانسیبل فار ٹیکنگ کیئر آف دیئر اون، تو انہیں خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنا ہی خیال رکھنے کی ذمہ داری ان بچوں پر سونپ دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اپنا خیال خود کرنا ہے۔ یو شوڈ نو ٹو کیپ یور تھنگ ان آرڈر، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ چیزوں کو کس ترتیب کے ساتھ رکھیں؟ دس ول میک یو ریسپانسیبل ان اسکول اینڈ ایٹ ہوم، اور یہ ذمہ داری آپ کو اسکول اور گھر میں بھی سونپ دی جائے گی، آپ کو ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ دی موسٹ کامن آئٹمس کین یو اسٹارٹ ود آر یور کلوتھز۔ دی موسٹ کامن آئٹمس، وہ تمام آئٹمس جن سے آپ شروع کریں گے۔ کپڑوں کو آپ کلوتھز ہو گئے، شاکس جرابیں ہوگی، ٹولز تولیہ ہو گیا، شوز جوتے ہو گئے، کپس پیالے اینڈ واٹر بوتلز۔ تو سب سے پہلے آپ نے انہی چیزوں سے شروع کرنا ہے۔ یو کین یوز اے چیک لسٹ میتھڈ، آپ چیک لسٹ میتھڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رائٹ اے 3 تھنگز ٹو ڈو بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ رائٹ 3 تھنگز، آپ نے 3 چیزوں کو لکھ لینا ہے سونے سے پہلے۔ اور واٹ ٹو ڈو آن سنڈے، آپ اتوار کے دن کیا کریں گے؟ میکنگ اینڈ ریفرنگ ٹو لسٹ ٹوگیدر ول ڈیولپ یور ایبلٹی ٹو پلان ٹاسک اینڈ مینیج یور ٹائم۔ تو آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی صلاحیت کو آگے بڑھاتے ہی اور ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے بر وقت پر وہ کام کرنے ہیں۔ اے مدر ڈز ہاؤس ہولڈ ورک آل دا ٹائم، ایک ماں جو ہوتی ہے گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ شی کوک فوڈ، وہ خوراک بناتی ہے، آپ کا ناشتہ بناتی ہے۔ واش کلوتھز، کپڑوں کو دھوتی ہے۔ اینڈ ٹیک کیئر آف ہر چلڈرن، اور بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے گھر کے سارے کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑوں کو دھوتی ہے اور تمام بچوں کا بھی خیال کرتی ہے۔ اف یو spare your mother by taking care of your belonging, she will love you more، اگر تم اپنی if you spare your mother، اگر تم اپنی ماں کو اپنے کاموں کے خیال رکھ کر آرام دو گے تو she will love you more، تو آپ کو مزید محبت دے گی۔ You should organize your school work، آپ اپنے اسکول کا کام آرگنائز کرتے ہو، اسکول کے کام کو ترتیب دیتے ہو۔ میک شور دیٹ یو آر کیپنگ نوٹس اینڈ ہوم ورک ان سیپریٹ پلیس، تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے نوٹس اور ہوم ورک ایک علیحدہ جگہ پر رکھیں گے۔ ٹرائی ٹو چیک یور بیگ ایوری نائٹ، تو آپ کوشش کریں گے ہر رات کو اپنے بیگ کو چیک کریں گے۔ اینڈ گیٹ اے باکس ٹو اسٹور پینز، پیپرز اینڈ رولرز، ڈرائنگ pencil and markers so that you will have everything you need۔ آپ اپنے بیگ کو ہر رات چیک کرو گے اور ایک ڈبہ حاصل کرو گے جس میں آپ پینسل رکھو گے،
پیپرز اینڈ رولرز رکھو گے اور ڈرائنگ بنانے والی پنسل رکھیں گے، مارکر رکھیں گے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ضرورت کے وقت آپ کو مل سکتی ہیں، یہ آپ کی ضرورت میں آپ کے کام آئیں گی۔ if a student is disciplined، اگر اسٹوڈنٹ میں ڈسپلن ہے، قانون و ضابطہ ہے، he can manage all tasks efficiently and effectively، تو مؤثر طریقے سے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس میں ڈسپلن ہے تو وہ اپنے تمام کام مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ look of discipline might make border of children to learn. Similarly, organizational skill allow children to develop a plan and follow through to get work done. نظم و ضبط weak organizational skill can make learner harder. نظم و ضبط کی کمی بچوں کی تعلیم حاصل کرنے میں مشکل بنا سکتی ہے۔ اسی طرح تنظیمی صلاحیتوں کے حصول بچوں کے ایک منصوبہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ if we develop this skill your parents and teacher would love it، آپ کے والدین اور اساتذہ آپ کی مزید مدد اور رہنمائی کریں گے۔ they will support and guide your future، آپ کے والدین ہو گئے، آپ کے اساتذہ ہو گئے، جب وہ آپ کی رہنمائی کریں گے تو آپ اپنی شخصی اشیاء کو منظم کریں گے۔ organizing personal belonging can be challenge، اور اپنی شخصی اشیاء کو منظم کرنا آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، آپ چیلنج بھی بنا سکتے ہیں۔ so try develop this routine، اس لیے معمول کو اپنی باقی زندگی کو اپنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، معمول بنانا ہے۔ you will definitely get it reward for the rest of your life، تو آپ کو اس کا صلہ جو ہے، ایوارڈ جو ہے، بقیہ زندگی میں ضرور ملے گا۔